کلمہ تو بہت پہلے پڑھ لیا ہے آقا، سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی بولے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ لیا۔ حضرت سلمان فارسی مسلمان ہو گئے۔ ادھر اب سلمان فارسی چھپ چھپ کے آتے تھے اور نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے، کیونکہ یہودی ٹیٹ کرنے لگا، تنگ کرنے لگا، اور اب دیکھنے لگا کہاں جا رہے ہیں۔ ایک دن بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا سلمان کیوں رو رہے ہو، ذرا بتاؤ۔ کہا حضرت علی ہے، بلال ہے، یہ سارے لوگ ہیں آزاد ہیں، کھل کے یہ دین کا کام کرتے ہیں، میں غلام ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ نبی بولے کیا چاہتے ہو؟ آقا بس آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ کہا کتنے پیسے مانگتا؟ آقا لیتا ہی نہیں، پیسے نہیں، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا، آقا آزاد نہیں کر رہا، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا سلمان جلدی ہی آزاد ہو جاؤ گے۔ ارے صحابہ مچل گئے، نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، سلمان تم آزاد ہو جاؤ گے۔ سلمان بڑے جھومتے ہوئے خوشی خوشی میں جا رہے تھے، میں آزاد ہو جاؤں، آزاد۔ یہودی دروازے پہ کھڑا تھا، سلمان من این تجی، عربی زبان تھی مطلب اردو، آپ کہاں سے آ رہے؟ سنا تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے سنا تم نے دین اسلام قبول کر لیا، تم نے کلمہ پڑھ لیا۔ سلمان بولے الحمدللہ، آپ کو پتہ چل گیا تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہوں۔ کیوں پڑھا؟ تمہیں کیا ملے گا؟ میرے نبی نے ساڑھے نبی نے فرمایا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے۔ سلمان بولے میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اچھا تمہارے نبی نے کہا آزاد کون کرے گا؟ میں ہی تو کروں گا۔ کہ جی تم ہی کرو گے؟ نبی نے کیسے کرو گے؟ وہ پہ سلمان والے مجھے پتہ نہیں، لیکن کرو گے کیونکہ نبی نے کہہ دیا۔ کون نبی جن کے تلووں کا دھوبن آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھ شیشوں میں چمکا، بولو بولو بولے نبی نے کہہ دیا آزاد ہو جاؤ گے تو آزاد ہو جاؤں گا۔ بولے مجھ سے کوئی نہیں کرا سکتا۔ بولے نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا آزاد ہو جاؤ۔ وہ بولا میری ایک شرط ہے، آزاد کروں گا تو میں ہی۔ کیسے؟ کہا ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ تم آزاد ہونا چاہ رہے ہو؟ کہا جی۔ یہودی اندر گیا اور جا کر کے لایا کھجوریں، 300 کھجوریں لا کر کے اس نے جو تھی کھجوروں کی اندر سی گٹھری نکال لی اور لا کر کے کہا لو سلمان یہ 300 کھجوریں لگا دو، جب یہ بڑی ہو جائیں گی پھل آ جائے گا تو تم آزاد ہو جاؤ گے، اس سے پہلے آزاد نہیں ہوگے۔ اس نے سوچا میں نے کھجوروں میں سے گٹھری نکال لی، جب نکال لی تو بیج نہیں بنے گا، کھجوریں سڑ جائیں گی، پیڑ نہیں ہوگا، بغیر گٹھری کے کیسے ہوگا؟ مگر کیا پتا تھا او پگلے پگلے پگلے، نبی تو ایسے کھجور کی بات کر، انگلی سے پتھر کی طرف اشارہ کر دے تو کھجور کا باغ ہو جائے گا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں؟ نبی نے اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں بٹ گیا، نبی نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹایا۔ ارے پگلے تجھے کیا پتا تھا اگر نبی کے پاس کھجور چلی گئی تو باغ ہو جائے گا۔ اب یہ یہودی نے سوچا میں نے گٹھری نکال لی تو باغ تو ہوگا ہی نہیں، اور 15-20 سال میں کھجور کا باغ پھلتا ہے تب تک کوئی ہاتھ لگائے گا ہی نہیں، کیونکہ اس لیے۔ اور اس نے یہ بھی شرط لگا دی اگر ایک بھی پیڑ 300 میں سے سوکھ گیا تب بھی تو آزاد نہیں۔ کہ لے رکھ لے۔ اب یہ جو تھا رکھنے کے بعد سو گئے
سلمان فارسی جب سو گئے، سلمان فارسی کام میں آ گئے، جب کام میں آئے شام ہوئی مغرب کی نماز میں سلمان فارسی پہنچ گئے۔ اب جب پہنچے، یہ یہودی کے بعد اور سلمان فارسی کی بات آپس میں تھی، تیسرے کو پتہ نہیں۔ میرے نبی نماز کے بعد کہنے لگے، سلمان تمہاری کھجوریں کہاں ہیں؟ اب تو بولی جاؤ یار پیار سے۔ آقا آپ کو بھی پتہ چل گیا، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا۔ جب لے آئے میرے نبی، ان سے بات کرتے رہے، کھجورے لانے میں عشاء کا ٹائم اتنا ہو گیا، نبی بولے نماز پڑھ لو، نماز ادا کر لی۔ جب نماز ادا کی، نماز کے بعد نبی بولے علی چلو، سلمان کی کھجوریں ہم لگائیں گے۔ آئے ہائے، کہا حضور، اس نے یہ کہا تھا سلمان آپ لگانا، کہ سلمان تم گڈھے کھودو، کھجور ہم ڈالیں گے۔ سلمان نے 300 گڑھے کھودے، میرے نبی نے تھوڑی سی انگلی لگائی، کھجور رکھ دی، ڈھکتے چلے آئے صحابہ، ڈھکتے چلے آئے، میرے نبی تھوڑی سی مٹی ہٹائیں، کھجور رکھ دے، 300 لگا دی۔ کا سلمان تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ نبی آ گئے، وہ بھی در چلے گئے۔ جب رات کو تہجد کا ٹائم ہوا، صحابہ مسجد میں تہجد میں آتے تھے، جب مسجد میں تہجد میں آئے، میرے نبی نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد نبی کھڑے ہو گئے۔ اب ایک صحابی کو ایسے کر کے دیکھیں، نبی نے دیکھا آگے بڑھ گئے، دوسرے کو دیکھا آگے بڑھ گئے، تیسرے کو دیکھا آگے بڑھ گئے، سلمان بھی آئے ہوئے تھے۔ اب میرے نبی سلمان کو دیکھا، نبی رک کے مسکرانے لگے، نبی مسکرائے۔ سلمان یہ سمجھے نا میں نیا مسلمان ہوں، کوئی غلطی ہو گئی اس لیے نبی ہنس رہے۔ سلمان کی نظریں نیچے کو، میرے نبی کھڑے رہے، سلمان فارسی نے پھر دیکھا، نبی اور مسکرائے۔ حضرت علی کہتے ہیں نبی مسکرائے نا تو دانتوں سے روشنی اتنی نکلی مسجد میں اجالا۔ سبحان اللہ بولو۔ سلمان کبھی ادھر کبھی ادھر، نبی دیکھے کبھی یہ دیکھ، تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں کیا ماجرا، کیا بات کیا ہے؟ نبی آج تب مسکرا۔ جب کھڑے کھڑے دیر ہو گئی، نبی مسکرائے، سلمان فارسی نے قدم پکڑ لیے، آقا معاف کر دو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں نیا ہوں، دین میں داخل ہوا ہوں، مجھے ابھی اصول پتہ نہیں ہے۔ جیسے نیا نمازی جاتا نا تو سجدے کبھی کبھی 3 بھی کر لیتا ہے، دھکا پیل برابر والے کا دھوکا ہو گیا تو دھکا پیل ہی چل رہی ہے، بولے ہے کہ نہیں ہے ہم لوگ سمجھ رہے۔ اب معاملہ یہ ہوا، سلمان نے پاؤں پکڑ لیے، قدم پکڑ لیا، میں نیا دین میں داخل ہوا، آقا مجھے معاف کر دو۔ نبی اور مسکرائے، آقا بتا دو غلطی کیا ہے؟ نبی بولے سلمان تم آزاد ہو گئے، تمہارا باغ پورا ہو گیا۔ علی بولے آقا 15-20 سال میں تو ایک رات وہ بھی پوری نہیں آتی۔ حضرت علی دوڑ پڑے، کیونکہ نبی جو کہہ دے وہ حق ہے۔ ابو بکر بھی دوڑ پڑے، صحابہ دوڑ پڑے، جب جا کر کے دیکھا تو وہ باغ پورا ہو گیا، کھجوریں لدی ہوئی۔ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں، اب وہ پورا باغ ہو گیا۔ سلمان خوشی کے مارے پاگل سے ہوئے جا رہا ہے، اور لوگوں مدینے کے لوگوں جاگو اٹھو، دیکھو سلمان آزاد ہو گیا، آزاد۔
اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، لوگ اٹھ گئے، یہودی کا ارے اٹھ جا تیرا باغ ہو گیا، سلمان آزاد ہو گیا۔ وہ اٹھا آنکھ ملتا ہوا کہنے لگا بھی تو غلام تھا، اب تو پاگل بھی ہو گیا۔ بولے کیا مطلب؟ بولے رات لگا کے آیا، 15-20 سال انتظار کر تب جا کر کے۔ ارے بولے پاگل میں نہیں، تم ہو گئے، ذرا جا کے دیکھو باغ پورا ہو گیا۔ سارے لوگ کہنے لگے ایک رات میں تو نہیں ہو سکتا، مگر کیا نہیں ہو سکتا اگر نبی کہہ دے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنیل و چلا تمہارے لیے، بنے دو جہاں بولو نا، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ سبحان اللہ بولو۔ اب میرے نبی وہی باغ پر ہے، علی بھی باغ پر ہے، سارے لوگ مدینے کے اکٹھے آدمی عورتیں سب ہو کر کے جا رہے ہیں، اور سلمان فارسی چیخ چیخ کے کہہ رہے میں آزاد ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ ادھر سے حضرت علی آ رہے تھے کہ دیکھوں سلمان کہاں چلے گئے؟ یہودی بولا آپ علی ہو؟ جی۔ داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر علی شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تم بتاؤ سلمان پاگل ہے یا باغ ہو گیا؟ حضرت علی مسکرائے کہ سلمان ٹھیک ہے، آزاد ہو گئے، تمہارا باغ ہو گیا۔ اب تو یہ بھی چکر ہے کہ علی تو جھوٹ بولتے نہیں ہے، اور علی نے کہہ دیا آزاد ہو گیا، اب کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی لڑ لے، کیونکہ وعدہ تو اسی کا تھا، وعدہ تو اسی کا تھا، اور مٹی ڈالنے والے بھی علی ہی تو تھے۔ نبی تو کھجور لگا رہے تھے، نبی نے کھجور لگا دی۔ جب یہ سارے لوگ پہنچے تو دیکھا تو پورا باغ لگا ہوا، اب جیسے لگا ہوا تھا اللہ اللہ، جب دیکھا وہ باغ تو ہو گیا، جیسے کیسے ہو گیا؟ لیکن اس نے جب ایک کھجور توڑ کے کھائی تو اس میں گٹھری نہیں، گٹھری نہیں۔ وہ یہودی کہنے لگا ارے یہ جادو کی بات ہے، جادو سے کھجوریں نکالی ہیں تم نے، اس میں گٹھری تو ہے ہی نہیں۔ نبی بولے او پگلے، گٹھری تو نے ہی گھر ہی نکال لی تھی۔ اب تو بولی جاؤ یار، آئے ہائے۔